اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ارسرات چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، اور حضرت ابراہیم ایک برگزیدہ جو ہے نبی رسول جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور ہمیں جو ہے ان کی آل جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہاں میں قرآن کریم میں اس کا ذکر کروں گا کہ ان کا ذکر کہاں کہاں جو ہے وہ استعمال ہوا، کہاں کہاں آیا ہے، اور اس کو بھی دو حصوں میں اس لیکچر کو میں نے تقسیم کیا ہے، اور پہلا جو لیکچر ہے اس کے اندر کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ انشاءاللہ کور کریں گے، جبکہ سیکنڈ لیکچر میں بھی مزید ٹاپکس جو ہے وہ کور کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یعقوب کی طرف سے نسبت ہے تو ایسا کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ ان کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اس نسبت سے حضرت ابراہیم انبیاء بنی اسرائیل میں کے سلسلے کے مورث اعلیٰ کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی شاخ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم بنی اسرائیل کے بھی ابو الآباء ہیں، اور بحیثیت رسول بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ خانہ کعبہ آپ ہی کے ہاتھوں جو ہے وہ تعمیر ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے حضرت ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم کا جو وہ ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے نمود ذات کی متعدد مواقع سامنے آئے، اور انہوں نے ہر مقام پر اپنی پختگی یا سیرت جو ہے وہ دکھائی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے انہیں نوع انسانی کی امامت کا سزاوار ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کے متعلق کہا تو جواب ملا کہ اگر وہ ظالم ہوں گے تو پھر اس مرتبہ کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے، یعنی جو بھی ان کو مرتبہ دیا جائے گا وہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے، یہ شرف وراثت میں انہیں نہیں مل سکتا۔ یعنی کہ انبیاء اور رسول کے جو اولاد ہے ان کے لیے بھی یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ظالم ہوں گے تو ان کو وہ مراتب نہیں ملیں گے جو وہ سوچ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کہ ان کو جو ہے ان کی اولاد کو یہ مرتبے ملیں گے، تو ان کو یہ شرف وراثت نہیں مل سکتا۔ لیکن وہ کس صورت میں مل سکتا ہے کہ ان کی جو جوہر ذاتی ہے وہ ان کی جو ہے وہ نشوونما ہو، یعنی وہ اس قابل ہوں، یہ وہ انبیاء رسول کے اولاد کہلانے کے اس قابل ہوں تو ان کو وہ مراتب ملیں گے، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہوں۔ پھر آگے ایک دو جو ہے وہ آیات میں ذکر ہے کہ امت مسلمہ کو تاکید کہ وہ مقام ابراہیمی کا اتباع کریں تاکہ انہیں بھی نوع انسانی کی امامت حاصل ہو۔ پھر تعمیر کعبہ سے متعلق بہت ساری آیات ہیں، مناسک حج کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم دنیا میں بھی منتخب انسانوں میں سے تھے، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال جو تھے، اصل بات آ جاتی ہے آپ کے اعمال۔ اکثر یہاں کہا جاتا ہے رام رام کرتا ہوا جنت میں چلا گیا، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے جہنم میں چلا گیا۔ اس طرح نہیں ہے، آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اپنے اعمال کی درستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے قریب جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور آخرت بھی جو ہے وہ صالحین کے لیے ہی ہے۔ دنیا میں بھی اگر صالح اعمال کریں گے تو دنیا بھی آپ کی ہے، اور اگر آخرت کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو وہاں بھی صالحین جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر ان کو حضرت ابراہیم کو جو لقب ملا وہ خلیل اللہ کا تھا، پھر انہیں صدیق کا لقب بھی ملا، اور خدا کے سامنے جھکنے والا ان کو کہا گیا، قلب سلیم لے کر آنے والا کہا گیا، وفا شعر کہا گیا۔ یہ ان کی صفت جو ہیں یہ جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی کیا صفات تھی۔
پھر حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کو تاکید کہ وہ خدائے واحد کی جو ہے وہ محکومیت اختیار کریں، یہ ان کی جو ہے وہ تاکید جو ہے وہ سامنے آتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ پھر حضرت ابراہیم کا بادشاہ وقت کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہوا اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا استفسار کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مردہ اقوام زندہ ہو سکتی ہیں، یعنی خدا کی طرف سے اس کا جواب کہ انہیں اس طرح سدھایا جائے، انہیں کس طرح انہیں جو ہے آرام کیا جائے، کس طرح انہیں ٹریک پر لے کر آیا جائے، کہ جس طرح نامانوس جو پرندے ہوتے ہیں ان کو آپ مانوس کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانا کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ، تو یہ قوموں کی طرف بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی اور کوشش تھی کہ ان کی قوم جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ راہ راست پر آئے۔ تو اس طرح جب یہ تم سے مانوس ہو جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ تو پھر اطاعت کرنے لگ جائیں گے، اس سے ان میں حیات نو پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جب صحیح راستے پہ آ جائیں گے آہستہ آہستہ تو تم دیکھنا کہ وہ زندگی کی طرف آ جائیں گے، وہ حیات نو کی طرف آ جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، یہ ایک بہت بڑی میں جب بھی ایک آیت یہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ، کہ آپ اس پہ جب غور کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک نبی کے بارے میں فرما رہا ہے سبحان اللہ کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک فرد واحد نہیں ہو، تم ایک امت ہو، تمہاری ذات میں تمہاری امت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، یعنی کہ تم جس طرح ڈیولپمنٹ کرنے چاہو لوگوں کی ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرو، پرسنل ڈیولپمنٹ کرو، اور تم خود کیونکہ ایک ادارہ ہو، تم خود ایک جو ہے وہ ادارہ ہو اور تمہارے اندر سے وہ جو ہے نا وہ یہ ساری جو ہے وہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، تمہاری ذات سے ہی جو ہے ڈیولپ ہوں گی۔ اور حضرت ابراہیم کو رشد عطا ہوا تھا، آپ کی عرض جو تھی وہ شام کی طرف ہجرت تھی جہاں آپ نے ہجرت کی۔ پھر ایمان ابراہیمی و دعا ابراہیمی جو ہے اس کا ذکر ہے، پھر میثاق ابراہیمی ہے۔ یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ حضرت ابراہیم کی ذات سے ہمیں کس طرح جو ہے وہ فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے ایک میں الگ انشاءاللہ شروع کروں گا، وہ سلسلہ ہے جتنے انبیاء کرام میں رسول ہیں ان کی ذات جو ہمیں قرآن سے جو ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے، جو ہمیں قرآن سے ان کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ مزید لیکچرز جو ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈیولپ کروں گا اور میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم کا جو ذات گرامی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں۔ تو پھر آگے ذکر ہے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب صاحبان قوت و بصیرت تھے، یعنی ان کو جوہر ایسا جوہر دیا گیا تھا کہ ان میں قوت اور وہ بصیرت، ان کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ جو ہے وہ عطا کی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ اور اس طرح پھر آگے صحیفہ ابراہیمی اور اس کی تعلیم ہے کہ ہم نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ ابراہیمی دیا گیا تھا اور وہ ان کو جو تعلیمات دی گئی تھیں ان کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اسوہ حسنہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی قوم جو تھی، اور ان کے جو والد تھے حضرت آزر وہ روحانی پیشوا تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حضرت ابراہیم جو ہے یہ اس قسم کی باتوں میں آ گئے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہنے لگیں، تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہلوایا کہ تم ان سے بری ذمہ ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک تم خدائے واحد کو نہیں مانتے۔ یہ جو ہے وہ چیلنج جو ہے انہوں نے دیا اپنی قوم کو، اور ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر انہوں نے قوم کی تشکیل کا جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے پیش کیا
کہ انہوں نے کہا کہ میرا اپنا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے پر چلتا ہے یا جو چلے گا وہ اللہ کی راہ پہ چلے گا۔ پھر میثاق انبیاء جن میں حضرت ابراہیم بھی شامل تھے، وہ پھر آگے ذکر ہے حضرت ابراہیم، حضرت نوح کی جو ہے نا پارٹی میں سے تھے، حضرت یا ان کا پارٹ تھے، حضرت نوح سے ان کا تعلق تھا، یہ ارباب قوت تھے۔ اور حضرت ابراہیم جو ہر معیار پر پورا اترے، جس نے انہوں نے ہر وعدہ جو ہے وہ وفا کیا، یعنی حضرت ابراہیم جو تھے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی یہ ایک شیوہ ہونا چاہیے کہ جو وعدہ کریں وہ وفا کریں اور بدقسمتی سے اس میں میری ذات بھی شامل ہے کہ اگر میں کوئی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی وعدہ کروں تو اس کو پورا کروں، لیکن اگر میں نہیں کر پاتا تو یہ میری کمی ہے، میری خامی ہے، اور اللہ توفیق دے کہ میں اپنی خامیوں کو جو ہے وہ اس طرح دور کر سکوں۔ تو جو بھی میں وعدہ کروں وہ میں پورا کروں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو بھی وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ پھر یہ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں ٹاپک، پھر آگے ملت ابراہیمی کے بارے میں ذکر ہے کہ دین ملت یا ملت جو ہے ابراہیم سے منہ پھیرنے والا کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے۔ دین ابراہیمی میں یہود و نصارہ کی گروہ بندیاں نہیں تھیں، اس میں شرک نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم سے قریب ترین تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا، یا اب رسول اللہ اور جماعت مومنین ہیں۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کی طرف ہم نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم پر جو ہے وہ نازل کیا، مسلمانوں کو اس پر ایمان لانا ہے، اور اسلام ملت ابراہیمی ہے۔ یہ بھی ذکر قرآن میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور جو مسلم نام ہے یہ بھی اسی زمانے کا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آج جو کہا جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ نام ابھی کا نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اور یہ قرآن کی آیت ہے اس میں۔ پھر ما انزلہ الی ابراہیم پر ایمان، کہ پھر ملت ابراہیمی دین قیم ہے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ نیک لوگوں میں سے تھے، اور دین اصولی طور پر شروع سے ایک ہی تھا جو چلتا ہوا آ رہا ہے تمام انبیاء کرام سے اب تک جو چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ دین ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر ہے کہ آل ابراہیم کو بلند مقامات کے لیے منتخب کیا گیا، آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا گیا، آل ابراہیم کے انبیاء کرام، ان انبیاء کے راستے پہ چلنے کی ہدایات، اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر اتمام نعمت، یعنی جو بھی نعمتیں تھیں وہ ہم نے تمام کر دی حضرت ابراہیم اور اس کی اولاد پر۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، یعنی غیر خداوندی راہ پر چلنے والے، انہیں شرف ابراہیم سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں وراثت میں نہیں ملتی، جوہر ذاتی کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں، یعنی جو وراثت، سیاست میں بھی جو آج وراثت کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے، صرف جوہر ذاتی کی بنا پر آپ کو جو ہے وہ وراثت ہے۔ یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اور کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نازبر ہو تو جو پدر وہ جو ہے کس طرح اس کا جو وراثت ہے وہ کس طرح اس کو نہیں مل سکتی اگر اس کو اپنے باپ کی چیزیں ہی ازبر نہیں ہیں، یعنی اس میں اگر وہ جوہر ذاتی نہیں ہے تو اس کی بنا پر اسے کوئی جو ہے مقام نہیں مل سکتا، اور وراثت کا بھی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا اعلان کہ جو میرا اتباع کرے گا وہ میرا اپنا ہے، اسلامی قومیت کا اولین معیار اسی سے امت مسلمہ کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی آئیڈیالوجی کے اشتراک سے امت یا قوم کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی اگر آئیڈیالوجی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا قوم ہے، کیا جو ہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسک ہے۔ پھر انہیں توحید کی تعلیم دی گئی تھی آل ابراہیم کو، اور ان میں ہدایت یافتہ بھی تھے اور فاسقین بھی تھے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی دین خداوندی اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ تو یہ ابھی تک کے جو دو ٹاپکس جو ہیں وہ میں نے کور کیے، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اور آل ابراہیم کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ فرسٹ ہمارا لیکچر ہے، انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں آپ کو مزید کچھ ٹاپکس کی طرف میں حضرت جو ابراہیم کے حوالے سے لے کے جاؤں گا،
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔